Pakistan's constitutional and legal landscape very, very significantly. So lots of interesting strands that we're going to be touching upon today. But just before we do so, I want to start off with a brief round of introductions to introduce our panel today. Starting first with Dr. Maryam S. Khan. Dr. Khan is a social legal scholar on South Asia and a research fellow at the Institute of Development and Economic Alternatives Ideas. Dr. Khan's focal interests relate to comparative constitutional law and history, judicialization, and legal mobilization in authoritarian contexts, and law and social movements. Her current book project relates to her doctoral research on constitution making in Pakistan. Secondly, we have Mr. Asad Rahim Khan, who is a barrister and partner at Ashar Ali LLP. He was part of the Attorney General's team that drafted the 25th Amendment to the Constitution, which merged the FATA with Khyber Pakhtunkhwa, and has been appointed amicus curiae by the Lahore High Court on constitutional matters. Finally, we have Mr. Salman Akram Raja, who is an advocate of the Supreme Court of Pakistan and also currently the Secretary General of the Pakistan Tehreek-e-Insaaf. So just before getting into my questions for the panel today, I just want to do a little bit of context setting, and then we'll get into really the text as well as the context of the 26th Amendment. So the 26th Amendment, which was passed by Pakistan's parliament on 21st October 2024, has been termed a blow to judicial independence, to the rule of law, and human rights protection by the International Commission of Jurists. And domestic legal commentators, some of whom are with us today, have called the amendment a blow to constitutional order and effective judicial capture. There are multiple petitions currently that have been filed in the Supreme Court of Pakistan challenging the amendment. So this panel today is going to be looking both at the text of the amendment as well as the salient features of the new constitutional regime that it has created, and finally also the procedure or lack thereof which led to its passage by Parliament, as well as finally the implications that the amendment has for Pakistan's legal landscape in the future. So I want to start off first with talking about the text of the amendment, and I want to pose the first question to you, Asad. Could you just please describe what the salient features and the salient aspects of the amendment are, and what the new framework that the 26th Amendment has created is? And then I'll come back to you later for more analysis in the context section. Thank you, Nurzadeh. I think if we were to put it in one sentence, this amendment is a flaming disaster. उसको लेकिन break down करते हैं कि ऐसा क्यों है, अभी we'll discuss कि ये है क्या. तो 26वीं तरमीम ने जो पहली चीज़ की है वो ये है कि अदालत उज़्मा से suo motu notice का इख्तियार वापस ले लिया है. तो what is suo motu notice? It's when हमारे आइन के मुताबिक वो ये है कि जब एक जज के मुताबिक कोई एक ऐसा सवाल हो जिसका अवाम से जुड़ा हुआ कोई अहमियत वो सवाल रखे और मेरे और आपके बुनियादी हकूक से उसका कोई ताल्लुक हो, और सो मोटो का इख्तियार फिर वो जज अज खुद लेता है. और उसके साथ साथ हमारे आइन में ये वाज़ेह है, मैं आपको तकनीकियों के साथ बोर नहीं करूँगा, द एक्सप्रेशन इज़ कंप्लीट जस्टिस, कि आप मुकम्मल इंसाफ कर सकते हैं 184(3) और 187 के तहत. तो वो इख्तियार वापस ले लिया गया. हुकूमत का कहना था कि जो जज साहिबान हैं वो अपने दायरे से बहुत बाहर आ गए हैं, इख्तियारात अपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं. और ये बात तस्लीम करनी चाहिए बहैसियत एक अदना सा वकील कि उनका गिला एक हद तक जायज़ है. अदालत उज़्मा को समोसों की कीमत पे सुओ मोटो नहीं लेना चाहिए था, लेकिन लिया. कराची की ट्रैफिक पे सुओ मोटो नहीं लेना चाहिए था, लेकिन लिया. और उससे आगे बढ़कर बहुत बड़े बड़े नुकसान किए. रिकोडेक का नुकसान हुआ, कारके का नुकसान हुआ, ये बहुत बड़े बैनुल अक़वामी मुआहदे थे. लेकिन सुओ मोटो फिर भी उसका एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट था, और वो ये था कि 2007 में जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के बाल नोचते हुए आपने उनको एक पुलिस की गाड़ी में बंद किया था, और फिर उसके बाद वकला की तहरीक उभर के सामने आई थी और अदलिया को बहाल किया गया था. तो सुओ मोटो उसका नतीजा था, और उसका मकसद ये था कि आप गैर जमहूरी कुव्वतों के सामने एक दीवार बन जाएं और मेरे और आपके बुनियादी हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ कर सकें.
تو سو موٹو کا اختیار واپس لے لیا گیا. یہ پہلی چیز ہے. جو دوسری چیز ہے وہ عدالتی تقرریوں کے حوالے سے, جوڈیشل اپوائنٹمنٹس, اور اس حوالے سے بھی ہم اب 3 دہائی پیچھے چلے گئے ہیں. سو دا پوزیشن ناؤ از دا پری 1996 پوزیشن. شروع میں بھی ایسا ہوا کرتا تھا کہ حکومت ہاتھ سے جج صاحبان کا چناؤ کیا کرتی تھی. ہمارے سینئرز ہیں, ان میں سے ایک نے کتاب لکھی عدلیہ کی تاریخ کے متعلق. وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ماضی میں یہی دیکھنے کو ملتا تھا. فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب خود انٹرویو کیا کرتے تھے اور جج صاحبان کی تقرریاں کیا کرتے تھے, اور وہ تسلسل چلتا آیا. لیکن اس طرح کی تقرریاں بہت زیادہ آربٹریری ہوتی ہیں. اسی کتاب میں یہ بھی تھا کہ ایک جج صاحب کے جو جوتے تھے وہ ان کے سوٹ کے مطابق میچ نہیں کر رہے تھے, تو اس امیدوار کو فارغ کر دیا. ایک اور صاحب نے انٹرویو سے پہلے ناشتے کے وقت اپنے پہ انڈا گرا دیا تھا, تو اس وجہ سے ایوب خان صاحب نے کہا اس آدمی کو بھی نہیں آگے بڑھنا چاہیے. کہنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ من مانی پہ تقرریاں ہوتی تھیں. تو اس میں جو پہلا مثبت قدم تھا وہ 1996 میں آیا. جسٹس سجاد علی شاہ صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ اب آپ چیف جسٹس کی رائے کے بغیر اس طرح کی تقرریاں نہیں کر سکتے, اور وہ رائے حتمی ہوگی. The Chief Justice's opinion is binding. اور اس سے جو زیادہ تعمیری چیز تھی وہ یہ تھی کہ عدالت عالیہ میں جو سب سے سینئر جج ہے وہ ہی چیف جسٹس بنے گا, تو ترتیب کے مطابق اور سینیورٹی کے مطابق. افسوس سجاد علی شاہ صاحب کے خلاف اپنا ہی فیصلہ استعمال ہوا, کیونکہ وہ خود سب سے سینئر نہیں تھے, اور پھر ان کو ایز چیف جسٹس پاکستان ہٹا دیا گیا. لیکن یہ اصول پھر طے ہو گیا عدالت عالیہ کے لیے بھی اور عدالت عظمیٰ کے لیے بھی. اور اس کا جو آخری قدم تھا وہ یہ تھا کہ 2010 میں اسی موومنٹ کی وجہ سے پرویز مشرف صاحب کے دور ختم ہونے کے بعد آپ نے جوڈیشل کمیشن کے ذریعے عدلیہ کو کافی حد تک ان کی جو تقرری کی پروسیس تھی اس کو آپ نے آزاد کر دیا, خود مختار کر دیا, اور کہا کہ جوڈیشل کمیشن میں جو ججز کی اکثریت ہوگی وہ ہی ججز کو تقرر کر پائیں گے. ایک پارلیمانی کمیٹی بھی تھی لیکن وہ زیادہ با اختیار نہیں تھی. سو پچھلے 13-14 سال یہی سلسلہ دیکھنے کو ملا, وہ بھی اس ترمیم کے ذریعے آپ نے مور اور لیس زیرو کر دیا ہے. سو اب ایگزیکٹو ایک بار پھر ہاتھ سے چناؤ کرتا ہے, لیکن نہ صرف جج صاحبان کی وہ تقرری کرتا ہے, وہ اب چیف جسٹسز میں بھی جو سب سے 3 سینئر اشخاص ہیں ان میں سے چنیں گے کہ ان کو کون سے شخص سب سے زیادہ پسند ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں چاہے وفاقی انتخابات ہوں, چاہے کچھ اعلیٰ افسران کی تقرریاں ہوں, جب بھی ہم ان چیزوں کی طرف بڑھتے ہیں تو پورے ملک میں عدم استحکام دیکھنے کو ملتا ہے, ایک ابہام ہوتا ہے کہ کون سامنے آئے گا. عدلیہ کے حد تک آپ نے وہ دروازہ بند کر دیا تھا, لیکن 26ویں ترمیم کے بعد وہ دروازہ ایک بار پھر کھل گیا ہے. اب ججز کو یہ شک ہے, یہ خدشہ ہے, اب پھر سے آڈیشن کرنے کا ایک موقع ملے گا کہ مجھے چنیں, مجھے چنیں, مجھے چنیں. اور آخر میں آپ نے ایک اینڈ دین آئی کنکلوڈ ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ کو آپ نے تشکیل دیا, جس میں آپ نے کہا کہ یہ اس لیے ہم بینچ لا رہے ہیں کیونکہ بہت زیادہ کیسز ہیں جو کہ زیر التوا ہیں. یہ اور بات ہے کہ آپ کے جو تمام کیسز ہیں ان کا جو 82% ہے وہ تو لوور کورٹس میں شروع اور ختم ہوتا ہے, ابتدا سے اختتام تک. تو یہ پینڈنسی کے حوالے سے بات بالکل بھی نہیں تھی. یہ اس لیے تھا کیونکہ آپ جانتے تھے بحیثیت ایک حکومت کہ سب سے زیادہ آپ کے جو کیسز ہیں وہ انہی بینچز کے سامنے لگیں گے جب ایک سوال کا اس کی آئینی اہمیت ہو. اگر آپ انتخابات 90 دن میں کرانا چاہتے ہیں تو اس کی آئینی اہمیت ہے. سویلینز کو عسکری عدالتوں میں نہیں پیش کرنا چاہتے, اس کی آئینی اہمیت ہے. اسمبلی ٹھیک تحلیل ہوئی کہ نہیں ہوئی, اس کی آئینی اہمیت ہے. تو وہ لٹیگنٹ جو سب سے زیادہ ان جج صاحبان کے سامنے جائے گا اس کے پاس اب یہ اختیار آپ نے دے دیا ہے کہ وہ اب ان ججز کی چناؤ کرے. نہ صرف یہ, لیکن اب آپ کو اگر ان کی باتیں بھی بری لگنا شروع ہو جائیں, ان کے آبزرویشن برے لگنا شروع ہو جائیں, تو آپ مڈ پروسیڈنگز بھی جوڈیشل کمیشن کو بلا کے ججز کو وہاں سے ہٹا سکتے ہیں اور بینچ کو پھر سے اس کی تشکیل دے سکتے ہیں. سو اس میں ایک اور بھی جو بات ہے وہ یہ ہے, اور پھر اس پہ کنکلوڈ کریں گے ہم, کہ نہ یہ پینڈنسی کی بات تھی, نہ یہ کانسٹیٹیوشنل سگنیفیکنس کی بات تھی,
اس کا جو آپ کی کوشش تھی وہ یہ تھی کہ جوڈیشل کمیشن جس کی اکثریت جج صاحبان کی تھی اس کو اب آپ نے بالکل ہی ریاستی نمائندوں تک تبدیل کر دیا ہے اور پارلیمان کے نمائندوں تک تبدیل کر دیا ہے. سو ایز نورزادہ مینشنڈ یہ حقیقت جوڈیشل کیپچر ہے اور آپ 3 دہائی پیچھے چلے گئے ہیں. یہ نہ تو آپ کے آئینی نظام کے لیے مثبت ہے، نہ آپ کی عدلیہ کے لیے مثبت ہے، نہ اختیارات کی تقسیم کے نظام کے لیے مثبت ہے. اور میں سمجھتا ہوں ان دا ویری لانگ ٹرم یہ حکومت کے لیے بھی زیادہ مثبت نہیں ہے. آن ایوریج گورنمنٹ از ان پاور فار 4 years انکلوڈنگ پیریڈز آف ملٹری رول. تو کل کو جب آپ اسی عدلیہ کے سامنے جائیں گے اور اگلی حکومت کا اسی طرح اس پہ اس کے شکنجے میں وہ عدلیہ ہوگی تو آپ کے لیے وہ اتنا ہی نقصان دہ ہوگا. جو عدلیہ آزاد ہوتی ہے، خود مختار ہوتی ہے، وہ ہم سب کے لیے اچھا ہے. بحیثیت شہری پاکستان ہمارے لیے بے تحاشا اچھا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ ترمیم ایک بدترین ترمیم ہے اینڈ our system cannot progress without it being scrapped. Thank you. Absolutely. That was a very, very powerful elucidation, I think, of the extent of judicial capture that they've opened up the doors to. And I think that brings me very, very nicely to my next question, which is for Dr. Maryam. So, as a constitutional legal scholar who has extensively examined the history of constitutional development in Pakistan, both in its own terms and also in a comparative context, how would you situate the debate on judicial appointments within a broader comparative framework? Hey, my English is not so good. Do you mean my English isn't very good? Oh, yes, I'm sorry. Thank you so much. آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ Thank you, Noorzadeh, for your question, and thank you to the organizers of ThinkFest for having me here. So سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی I wear only one hat, and that is of a constitutional scholar and historian. I'm not a legal practitioner, and I have no political affiliation. Of course, I have my ideological tilts, which will become fairly clear, and I'm happy to declare them. جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا سوال ایک بہت اہم سوال ہے، اور صرف اس آئینی ترمیم کے کانٹیکس میں نہیں، براڈلی، اور اس کو میں سچویٹ کرنا چاہوں گی کمپیریٹیو فریم ورک میں، کیونکہ یہاں پہ ایک بہت کامنلی پروپیگیٹڈ آئیڈیا ہے پچھلے 15-20 سال سے پاکستان میں، خاص طور پہ کیونکہ جوڈیشل پالیٹکس پہ اتنا فوکس رہا ہے. پولیٹیکل پروسیس تو ہمارا بہرحال زیادہ تر ڈسفنکشنل ہی رہا ہے. تو اس کا ایک بائی پروڈکٹ یہ ہے کہ دیر از اے نوشن کہ جو جوڈیشل پرائمیسی ہوتی ہے جوڈیشل اپوائنٹمنٹس پروسیس میں، وہ ایک کارڈنل پرنسپل ہے یا ایک اسینشل پرنسپل ہے جوڈیشل انڈیپینڈنس کا. اس سے معنی میرا یہ ہے کہ یا تو ججز کو آپس میں ججز اپوائنٹ کرنے چاہیے، جس طرح انڈیا میں ابھی ایک جوڈیشل کولیجیم کا سسٹم ہے، یا کم از کم ججز کی ایک کلیئر اکثریت ہونی چاہیے اس میکنزم میں. اور یہ جو نوشن ہے، اٹس اے ویری پاورفل نوشن، اینڈ یو نو آئی ہیو بین اسٹڈیئنگ دیز ٹرینڈز اینڈ ٹریجیکٹریز اوور دا پاسٹ 15 years, فائنڈ اٹ ویری انٹرسٹنگ. کیونکہ بات دراصل میں یہ ہے کہ دس از ناٹ an essential principle of judicial independence at all. If you look at global comparative examples, this is a contextual idea, it is a highly contested idea, and it is deeply contingent on political conditions. So let me give you an example of the UK, because UK came up quite often جب یہ ڈبیٹ چلی پچھلے سال کہ ہمیں جوڈیشل اپوائنٹمنٹس پروسیس میں کچھ پولیٹیکل پلیئرز کو بھی انکارپوریٹ کرنا چاہیے. تو اس کے اندر یو کے کا ایک بڑا اچھا ایگزامپل آیا کہ دیکھیں یو کے کی اتنی سینچریز کی ہسٹری کے بعد اب ایک سسٹم آیا ہے پچھلے 15 سال میں جہاں پہ جو ایک ایسی کمیشن ہے، انڈیپینڈنٹ کمیشن، جس کے اندر کوئی پولیٹیکل پلیئرز کا انفلوئنس نہیں ہے. اس کے اندر یا تو ججز ہیں یا انڈیپینڈنٹ پلیئرز ہیں، سول سوسائٹی ہے اور لوگ ہیں. اینڈ انٹرسٹنگلی جب ہم ایک فارمل فریم ورک کو اس طرح اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اڈیپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک بہت مختلف کانٹیکسٹ میں، تو اٹس لاسٹ ان مینی تھنگز آر لاسٹ ان ٹرانسلیشن. آئی ول گیو یو اے کوئک ایگزامپل. So in the UK, which is a paradigmatic example of parliamentary sovereignty,
उसके अंदर जब ये सारी डिबेट चली रिफॉर्म की, तो एक चीज़ बहुत वाज़ेह तौर पे सामने आई, वो ये थी कि जजेस और लॉयर्स जो ज़्यादातर इस रिफॉर्म के हक में थे, उनकी आर्ग्यूमेंट ये थी कि फ़र्ज़ करें द पार्लियामेंट थिंग्स कि हम पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं या जुडिशल ओवररीच कर रहे हैं, पार्लियामेंट के पास हक है, इट हैज़ द लास्ट वर्ड, इट कैन कोर्स करेक्ट दैट जुडिशल ओवररीच through ex post legislation, which means that parliament still remains sovereign. If it feels that it wants to overturn jurisprudence of the judiciary, of the Supreme Court, it will. And UK has a long history and convention of the judiciary being generally very differential to the political branches of the government. Now, what happens when you try and adapt a formal framework which looks very good on paper to a context like ours, right? Do we have a sovereign parliament? We don't even have a functional parliament. Sovereignty is, many tiers ahead of that. So what happens is that you are comparing two very different contexts. And this is what we comparative constitutional scholars call the boilerplate approach to comparativism, which is the lowest, the basest, the most anemic form of comparison, which completely glosses over contextual differences and histories particularly of power struggles and political contestations. So Pakistan mein, I think we all agree, there is no chance, hardly any opportunity for low transaction cost course corrections when the judiciary overreaches, right? So what happens is that you will have a critical window of opportunity like the one right now, jab ye 26वीं तरमीम आई, and then, it's an extreme case of, big amendments coming overnight, which shocks the system, right? But that is a real problem, and I want to disabuse you of this idea that this is a principle that can be applied universally across all contexts, right? And think of it this way: जहाँ पे judiciary के powers बहुत ज़्यादा होंगे, वो बहुत frequently वो powers exercise कर सकती है, और वो बहुत frequently और severe तरीके से वो powers exercise कर सकती है over the political process. In that case, where is the political accountability? It doesn't lie with the parliament in an ex post way, right? So what we need is an ex ante or a prior sort of solution to the problem. And that solution is involving political players, giving them a stake in the appointment of these judges. ठीक है जी? अब हम ये जरूर बात कर सकते हैं कि ये जिस तरह से appointments हो रही हैं, they're not transparent, they're opaque, integrity और merit के ऊपर focus नहीं कर रहे political players. बिल्कुल ये बात होनी चाहिए और इसको improve करने के ऊपर इसकी debate चलनी चाहिए कि आखिर reasons क्या थे. We should push for public reasoning of these appointments so that we also understand what the politicians are thinking. But certainly apart from merit, apart from reported judgments, apart from performance, apart from all of those things, surely your political players are going to be thinking of democratic accountability as well. And I think that that is a perfectly legitimate amendment to bring in the constitution. It is not the nail in the coffin that it has often been declared to be. So I feel that's hyperbole. Okay, thank you. So I think I'm going to stop here because in the interest of time, I'm going to take your next question. Thank you so much, Maryam. So my next question is for Salman Saab, and I'm going to keep this purposefully broad. Could you please tell us something about the political process that led to this amendment? Thank you. Let me start from the remarks made by Dr. Maryam Khan. As a matter of comparative constitutionalism, she's absolutely correct. There are different models around the world of how appointments are made, whether appointments are made through a political process by political players, as in the US, whether it is an amalgam tilting one way or the other, whether the political players have the upper hand or other members in that process have the other hand. So you can have all these variations. That is all very well. But my point is slightly different or massively different. When we look at the 26th Amendment, what is the most important thing about this amendment?
its text, what it's achieved by way of the appointments process, by way of all the other features that Asad pointed out, the denial of the suo motu power, and so on. All of these things are the formal, if you like, outcomes of an amendment that we are told has been made and is now a part of the Constitution. But for me, that's really not where the story begins or ends. It is the idea of the Constitution that is important. What is a Constitution? How do we get to a constitutional amendment? So it can't be that we look away from what happened between the 21st of September and the 21st of October. This whole process unfolded over a 30-day period. So suddenly on the 21st of September 2024, we were told that a constitutional amendment was going to be passed that very night. देखो मेरा गोल क्या है कि आप अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट करो और बेचना शुरू करो जरूरी नहीं है कि आप एक दिन And nobody knew what that amendment was. I was in Islamabad that day. We were running all over town, inside the National Assembly, outside the National Assembly, asking everybody, where is the constitutional amendments package? So the government figures didn't know. Those who were about to vote for it in a few hours' time had no idea what they were going to vote for. And yet they were all lining up to vote, because that is the instruction given to them by their party leadership. It so happens it did not happen that night. Maulana Fazlur Rahman played a role, and so on. And then the process kind of continued for another 31 days. Now, during that 31 day period, again, what happened, I think, is critical. So before we come to the text of the Constitution and its comparative, kind of analysis, looking at what happens elsewhere in the world, we must remember how this was all done. There were abductions on a daily basis. People would turn up telling us, and I was, part of the process, so I know. Wives were being abducted, daughters were being harassed, sons were being kidnapped. So this is how this amendment actually came about. That to me is the most important aspect of this amendment. It's not that we have a piece of paper. Here is the book, which now incorporates the 26th Amendment. But this amendment is not just an amendment. To me, it is a historic tragedy. Regardless of what it says, the manner in which we enacted this quote-unquote amendment has spelt to me, or for me, really the end of the democratic parliamentary process in this country. So, this obviously, in our recent past, started with the 8th February election, the manner in which that election was taken over. And I know people will tell us it's happened before. But just because something's happened before, it does not become a norm to be taken in one's stride and to not worry about. So what started on the 8th of February, the wholesale capture of that election, the rewriting of the results during the night, the abduction of returning officers, has continued. And now, as I sit here before you as a lawyer and as somebody now involved in the political process, to me, the single defining characteristic of governance in Pakistan, lawmaking in Pakistan, and even adjudication in Pakistan is abduction and harassment. You know what the 6 judges of the Islamabad High Court wrote, right? We can't forget that. And once that letter came from the Islamabad High Court, which the then Chief Justice wanted to brush under the carpet, all Chief Justices of all high courts called full court meetings, and every single high court in the country submitted memos saying that they were all facing similar harassment and intimidation. So we need to understand the moment that we are in. We can't just become scholars of the text of the Constitution. The single most important thing today facing us as citizens and as lawyers is engagement with this process. So what I want to highlight is the process. And I want to say that the 26th Amendment is an affront, not just because of what it does, but the manner in which it was achieved. And therefore, it becomes incumbent on each one of us to resist this process. So the 26th Amendment is a call to all of us to stand up and to say, this is not how we will write our Constitution.
I had a professor in a law college in the US, and he used to say, the function that a lawyer can perform in society is twofold. A lawyer can either, present the law and try and interpret it and say what it means and present it as, part of a fabric which is somehow consistent and which somehow supports some higher values in life. And you then give the impression that, everything is more or less all right. We're headed in the right direction. There is some kind of evolution taking place. One thing fits in with another, and so on. So that is the casting of the rationalizing spell, as he used to call it. This is Roberto Unger. So the lawyer can act as the caster of the rationalizing spell over society, telling society that, look, we're all right. We have laws, we have a constitution, we have courts, and therefore, things are working, and there is some principle that is at play and is evolving through time, through history. But the other role that the lawyer can play, and perhaps the more important role that the lawyer can play, is to point out the conflict that underlies each of these textual developments. That the text is not coming out of some rational, philosophic engagement between souls engaged in this kind of reflection. It is coming out as a result of conflict. Now, conflict can, of course, be political conflict, and one thinks of normal conflict in a stable democracy as something that plays out in the electoral domain. But I'm telling you, not suggesting it, telling you that we are not doing that here. We are doing things through abduction. And therefore, we need to understand that once you have this document in your hands which says this is the Constitution, this is the 26th Amendment, there is a lot of blood, that has flown underneath. There is a lot of destruction of values that has flown underneath. So you have a Bill of Rights, a fundamental rights chapter, but it means nothing. Anybody who's today engaged in wanting to speak out, anybody who today is engaged in wanting to walk on the streets to make a point, knows that these rights exist on paper. There is Article 19, there is Article 15, right to movement, there is Article 17, right to associate. But in practice, it means nothing. Bigo Dallas will turn up outside your home and take you away, right? And that is all that this Constitution amounts to. And then you turn to the judiciary, and that is the context in which we need a powerful judiciary. Bigo Dallas do not turn up in Hampshire, okay? Bigo Dallas do not turn up in New Orleans even, perhaps. So we need a powerful judiciary because out there, there is a chasm. Principles are not integrated or are not really a part of our political and if you like, societal fabric. A lot of us are willing to look away, as we are. A lot of people say, so what? Elections were rigged, so what? People get abducted, so what? Now that so what sentiment is so pervasive and somehow, sadly, so deep in our society that you need people to say this is not right. We will stand up and fight against it. We will put our lives, our careers at stake if we have to in order to fight against it. And that is when you look towards the judiciary and you want a judiciary that is not handpicked by those who are doing all of this. So what the 26th Amendment has done is, it has enabled those who are doing all of this, the abductions and so on, to handpick judges. That is why it is such a tragedy. We cannot take the text away from the context. And the most immediate consequence of this handpicking of judges and constituting a constitutional bench is something that we are presently engaged in. The idea that a civilian can be tried by a military court, to my mind, is the single biggest assault on freedoms in this country. And let me just clarify. What it entails. All it requires is for somebody in authority to point to somebody and say, this person has conspired against the security of Pakistan, the armed forces. Or even less than that,
This person is responsible for disrupting the working or the discipline of the security forces of the country. That is all. An accusation has to be made. And then you are to be tried before a military court, which means some Major Saab, some Colonel Saab sitting in a dark room. And once that Colonel Saab or Major Saab has declared you guilty and awarded you a 10-year sentence, there is nothing you can do beyond that, other than to challenge the appointment of that individual. Was the notification correctly made, correctly signed by the appropriate officer? So is this quorum non judice? Is this within the jurisdiction of the Colonel Saab? Is it something listed in the schedule to the Army Act, to the Official Secrets Act as an offense? And that's it. What the evidence against you was cannot be looked into. Okay, no other court can then say that there was no evidence or that the evidence presented did not add up, to establish the accusation. You go away for 10 years. You can even be hanged by a military court. So this is what we are facing. And what is remarkable is that this society is not standing up in unison against that. What is remarkable is that this is a society which is letting this happen. Some of us are trying to, but there were just 4 petitions filed against the trial of civilians by military courts in this country when this was started last year. Just 4. 2 of them were by me and 2 others by 2 other individuals. So I'm amazed at what we do as lawyers and as citizens. And that is why I'm here talking and engaging with the process. The whole point is not just to reflect on it, but to engage with it and to resist. So to my mind, the 26th Amendment is really a call to arms. It is asking us in its immediate context. The immediate context is that we are facing an assault on our civil liberties. And the only recourse that we had, a strong judiciary, has been taken away from us. So what do? Do we just do some kind of a comparative thing and say, fine, it has happened before in the past, it's happened elsewhere, it's happened in Uganda, it's happened in Nigeria, so fine, we live with it? No. I'm suggesting to you that you cannot do that. There is a moral obligation under which each one of us lives. And that moral obligation entails resisting, not just reflecting. Thank you. Thank you so much, Salman Saab, for highlighting that the text and the context are indeed inextricably linked and connected. So I'll move on now to Dr. Maryam again. Drawing from our political and historical context, what are the possible long-range repercussions of the new structure of constitutional benches that has been constituted? Thank you so much, Noorzadeh, and I'd like a quick 2 minutes to respond to Mr. Raja's comments. You see, as a scholar in Pakistan, living and working here, I'm quite used to my role being misunderstood and diminished as bookish and disconnected from the empirical realities of this country, even though my work and my research is grounded in empirical methods, which means that I don't do theoretical work, I do empirical data-driven work. And I want to say, I mean, I have 10, 12 years of publication experience. I've written extensively on these themes. I want to disabuse this audience of the notion that scholarship has nothing to do with reality. I think the day that the citizens of this country actually start putting a premium on scholarship will be the day when we start actually understanding our context deeply. Siyasi ikhtilafat apni jagah, lekin we need to equip ourselves with very deep analytical, historically informed tools for understanding our context, so that we're taking consistent positions over a period of time because we understand the system, not because we are PPP or PTI or PMLN. ठीक है जी? And those are the tools that I feel is my responsibility to give to you. Now, I can draw a deeper arc for you. The last time that in recent memory, the one time when the nail was being once again put into the coffin of the Constitution was back right after the lawyers' movement, when the 18th Amendment was actually being challenged by that Supreme Court.
and then the Chaudhry Iftikhar Court, which basically was just engaging in what a lot of scholars, by the way, at the time and commentators were referring to judicial tyranny. Iftikhar Chaudhry was responsible for executing the worst judicial purge in the history of Pakistan, over and above surpassing the judicial purges of General Ziaul Haq and General Pervez Musharraf combined. So let's not forget that this is a much longer, deeper context. Yes, Vigos have been around for a while. I'm not condoning them. I'm acknowledging the reality of this country and trying to explain to you within an explanatory framework why we have taken this trajectory. And if you refuse and we deny over and over again that history, we will come to this crossroads every 3 or 5 years. So the point is that we've got to understand कि अगर आप अपनी सियासी पार्टीज, जमातों, प्रोसेसेस को थोड़ा सा और रिस्पेक्ट देना नहीं शुरू करेंगे, उनमें थोड़ी और फेथ नहीं डालेंगे, उनको स्टेक्स नहीं देंगे अपने पॉलिटिकल प्रोसेस में, तो आप बार बार इसी क्रॉसरोड्स पे आएंगे. Now that aside, question of constitutional benches. I quite agree that this is probably the problematical heart of this amendment. Because अगर आप PPP के पहले proposal, original proposal को देखेंगे, आईनी तरमीम का, जो कि I think 12 अक्टूबर में उन्होंने social media पे release किया, अगर आप वो proposal पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि वहाँ पे एक federal constitutional court की बात थी, ठीक है? So the idea was that we are going to bifurcate the jurisdiction of constitutional versus non-constitutional issues. And the other big feature there was कि हम equal representation चाहते हैं federation की, insofar as the judicial composition of that court is concerned, meaning that, you know, every province should have some say or way of asserting that province's constitutional interests at the center. That was essentially the original. I would say viewpoint brought to the public by PPP. It was about judicial overreach and appointments and all of that. But mind you, it was primarily about federal overreach. कि सेंटर जो है वो बाकी provinces के जो आईनी हकूक हैं उनके ऊपर it rides roughshod over them through the Supreme Court. So there was this idea of creating a more equal representation. Now, when you look at the final form of the 26th Amendment, I fear that PPP and Mr. Zardari, because he was named in the assembly, you know, directly sort of credited for this, I fear that he and his party and his allies have given away or negotiated away too much power. Because when you see the original proposal and when you see the final form, constitutional benches, the thing that really strikes me, and I think no constitutional worth their salt can legitimize the fact that जो judges आपकी constitutional decision making कर रहे हैं, उनके पास कोई security नहीं है of term or tenure. That is the crux of the problem in the 26th Amendment, not the appointments process. That's the crux, because आज हवा इस तरफ चल रही है, कल हवा उस तरफ चलेगी, and this is not about curtailing judicial overreach ultimately. This is actually now a question of exercising a lever of control over the direction of the judicial overreach. Today it's against this Jamaat, tomorrow it will be against that Jamaat, etc., etc. So I think what can be done now, apart from backpedaling on the amendment, which is not possible? What can be done? I think that one thing that Justice Mansoor Ali Shah has called for instance, is really forming rules for the constitutional benches with deep clarity and caution. And I would also urge all political parties, no matter which side of the fence they stand on, to really give a lot more predictability and take away the ad hocism
that we are actually seeing on the face of the text of the 26th Amendment insofar as the constitutional benches are concerned. Thank you. Thank you, Maryam. So we'll move to the last question and then we'll open it up for a Q&A. So Asad, how do you see this amendment impacting both future jurisprudential development in Pakistan as well as the judiciary as an organ of the state? Well, just to make a few points on what's already been discussed, I'm very big on comparative constitutional contexts. You can say that, oh, this thing works out in Germany, we should use it here. This thing works out in the United Kingdom, this thing has failed in the United States. लेकिन और ये जवाद ख्वाजा साहब ने एक बार कहा, ज़मान, मकान और इख्वान, अपना देखें, अपना देखें, अपना देखें. अगर आप अपनी तारीख को देखें, and we have this good faith effort कि एग्जीक्यूटिव है और उनकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए और उनको करीब लाएं अपने. तो 2007 में एग्जीक्यूटिव ने तमाम जजेस को हाउस अरेस्ट कर दिया और कहा कि ये हैं डोगर साहब विल बी आवर चीफ जस्टिस. और जो बाद में पर्ज हुए थे सैकड़ों जजेस, बुरा हुआ, गलत हुआ, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के जरिए उनको जाना था. दैट वाज नॉट राइट बाय जस्टिस इफ्तिखार चौधरी. बट इन द अल्टीमेट असेसमेंट दे डिड टेक द पीसीओ. और जब आप पीसीओ लेते हैं और कहते हैं मैं आईन नहीं देखूंगा, मैं उसको देखूंगा जिसके पास इख्तियार है और जो मुझे यहाँ से हटा सकता है, तो देन यू मेक अ चॉइस. You make a choice that I am enforcing an arbitrary system of laws. I might be removed arbitrarily if my gentleman does not work out. Pervez Musharraf Sahab was, strangely enough, the first gentleman who didn't work out. ज़िया साहब के दौर में जब दुराब पटेल साहब से वही सवाल किया गया था, दुराब पटेल साहब घर गए थे, पीसीओ नहीं लिया था और वापस नहीं आए थे. He made that sacrifice, went home. He would have been Chief Justice for 8 years. And law students don't talk about him. Point being, once you take that step, you are in a different world altogether. तो एक ये चीज. दूसरा, एग्जीक्यूटिव की ट्रेजेक्ट्री. 2007 में जजेस को आपने नजरबंद किया. 90 की दहाई में आपने अदालत उज़्मा पे हमला किया था. 80 की दहाई में आपने पीसीओ के जरिए उन सबको टर्फ आउट कर दिया. 70 की दहाई में आपने आइन के जरिए अपने जज साहब की तौसीक करवाई ताकि वो आपको पसंदीदा फैसले दें. I think in 1975. 60 की दहाई आपने सुन लिया, अयूब खान साहब जब नाश्ते में अंडा गिर जाता था, अयूब खान साहब उसको फारिग कर देते थे. This is not being facetious. This is to say that we have seen what happens when the executive and the judiciary are not considered distinct. We have seen what happens in terms of the consequences. लेकिन और जहां मैं डॉक्टर मरियम साहिबा से पूरी तौर पे इत्तेफाक करूंगा, अदालती निज़ाम को, बार एसोसिएशंस को, वकला साहिबान को अपने गिरबान में झांकना होगा. क्योंकि जिस तरह राजा साहब ने कहा, 26वीं तरमीम रातों रात नहीं आई. ये एक तसलसल था. और 2023 में जो मैं समझता हूँ बिल्कुल दुरुस्त सुओ मोटो था, जब जज साहिबान ने कहा कि इंतखाबात 90 दिन में होंगे, तो हमारे अपने ही वकला साहिबान थे जो कह रहे थे नहीं, ईसीपी ठीक कह रही है, ईसीपी कह रही थी कि ठंड है, ईसीपी कह रही थी कि माली वसाइल नहीं है, ईसीपी कह रही थी कि आगे बढ़ें, ईसीपी कह रही थी कि मर्दम शनासी करें, अभी सेंसस होगा फिर आए आप इसकी तरफ. Point being, वो दिन है, आज का दिन है. अच्छा, या तो हो कि we've not seen this film before, कि जब कोई कहता है कि इंतखाबात 90 दिन में नहीं होंगे, तो उसके बाद बहुत कुछ होता है. उसके बाद सिर्फ इंतखाबात फारिग नहीं होते, उसके बाद जज साहिबान फारिग होते हैं, उसके बाद मेरे और आपके बुनियादी हकूक फारिग होते हैं. But we acquiesced. और उसमें भी देखना है कि जो वो फैसला आया था, उसमें फ्रैंकली, और मैं बहुत एहतराम के साथ कहता हूँ, मुझे इख्तलाफी नोट की समझ नहीं आई थी. 3-2 when dissenting judges are saying, खैर रियासत तो कह रही थी वो 3-2 नहीं है, वो तो 4-3 है. और उसमें भी हम एक तकनीकी बहस में पड़ गए थे. वजूहात दिए गए कि जी ये पहले अदालत आलिया में सुनना चाहिए, या जो असेंबली की तहलील हुई थी वो ठीक नहीं हुई थी, या अगर हमने इसको ठीक तरह से करना है तो तमाम प्रोसीजर को फॉलो किया जाए.
قاضی فائز عیسیٰ صاحب جن کے متعلق تب کہا جا رہا تھا یہ ہماری عدالتی تاریخ کے ایک جگمگاتے ہوئے ستارے بن کے سامنے آئیں گے, انہوں نے تو کہا کہ سو موٹو کو فریز کریں, سو موٹو ہونا ہی نہیں چاہیے. ان اے سیپریٹ بینچ ٹو ڈو ود حافظ قرآن کو مارکس کتنے ملنے چاہیے, انہوں نے 90 days کا الیکٹورل پروسیس فریز کر دیا. سو not only that, you then have two more steps after I think we dropped the ball massively on 90 days. The second was practice and procedure, جس میں I was in a I think a very tiny minority جس کو لگ رہا تھا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون, میں اگین تکنیکوں میں نہیں جاؤں گا, وہ یہی تھا کہ سو موٹو اگر چیف جسٹس کرتا ہے بطور فرد واحد, وہ اب ایک کمیٹی کو کرنی چاہیے 3 کی, اور عدالت عظمیٰ کا جو اوریجنل جورسڈکشن میں فیصلہ ہے اس پہ بھی اب اپیل ہوگا. ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ایک طریقہ کار ہے جس سے ریاست اب دخل اندازی کرنا شروع کرے گی, اور ہم نے دیکھا کہ اس کا یہی نتیجہ ہوا جب صدر زرداری صاحب نے از خود اس کمیٹی میں تبدیلیاں کی, مختلف جج صاحبان تبدیل کیے, اور پھر آپ نے دیکھا آرٹیکل 63A میں فلور کراسنگ لیگلائز ہو گئی, اور جو راجہ صاحب کہہ رہے تھے پھر 26ویں ترمیم منظور کی گئی. تو جب ان منصوبوں کی بات کی جاتی ہے, یہ تو ماضی کے تلخ تجربوں سے سیکھنے والی بات ہے. یہ بار کا بھی فرض ہے, شہری کا بھی فرض ہے, جج صاحبان کا بھی فرض ہے, ریاست کا بھی فرض ہے یہاں. لیکن جو ہم نے دیکھا 2023 سے 24 تک وہ یہی تھا, بار بار ایک ابہام پیدا کرنا, ایک غیر تعمیری قسم کے سوالات پوچھنا, 90 دن کے الیکشن کے پرنسپل کو بالکل بے بنیاد اور غیر معمولی قسم کی چیزوں سے آپ جوڑ دینا. That is I think where we started losing that progression. So 90 days, then practice and procedure, then Article 63A. اس میں بھی میں بس آخری بات یہ کروں گا, اگر آپ آئین پڑھیں گے تو اس میں واضح طور پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جو منحرف رکن ہے اس کو ووٹ دینا چاہیے اور وہ ووٹ گنا جانا چاہیے. تو 2022 میں جب وہ فیصلہ آیا تھا تو بے تحاشا احترام کے ساتھ یہ آئین سے اس اگر آپ دیکھیں تو اس میں کافی اس کی ایک ایکسپینسو انٹرپریٹیشن کی گئی تھی. لیکن جب آپ نے ریویو میں اس کو اسی ہفتے میں فارغ کیا, ایک جج صاحب جنہوں نے وہ فیصلہ لکھا ہوا تھا اپنے ہاتھ سے, حالانکہ اصول ہے کہ اسی جج صاحب کو ریویو میں بیٹھنا چاہیے, ان کو بھی آپ نے تبدیل کر دیا اور پھر فلور کراسنگ کے لیے آپ نے دروازے کھول دیے. تو تب آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ریویو کتنا محدود ہوتا ہے, کس حالات و واقعات میں آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں, کیا آپ کوئرژن کو لیگلائز کر رہے ہیں. The role of a judge is to decide according to the law, not what the circumstances of what that week might be. تو یہ اس کا کانٹیکسٹ ہے. مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے ٹھیک کہا, شاہ صاحب نے اس میں کچھ کہا کہ ہم اس کو اس طرح کر سکتے ہیں اس طرح کر سکتے ہیں. I feel that this needs to be ripped out root and stem. تو جب تک آپ 26ویں ترمیم کو پورے طور پہ فارغ نہیں کریں گے تو آپ واپس نہیں جا سکتے, اور جو آپ نے پچھلے 3 دہائیوں میں لڑ مر کے آپ نے حاصل کیا ہے وہ سب کا سب صفر ہو جائے گا. And then everybody here and everybody outside is going to be fair game. Thank you so much, Asad. And thank you so much to the entire panel for weaving together so many different strands, the social legal, the comparative, the political, the historical. I think we'll now open it up to questions, and I think we have time for about 5. So is there someone? Banao har subah. Purpose, happy subah. Your mic is off. سر یہ کہنا چاہتا ہوں سوال آنے سے پہلے کہ جو ڈاکٹر مریم نے بات کی تاریخ کے بارے میں, جو ایک مقام ہے اسکالرشپ کا, بالکل اس کے حوالے سے کوئی کلام نہیں ہے کہ یہ بہت ہی اہم ہے اور ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے درس و تدریس کی, غور و خوض کی, اسکالرشپ کی. یہ تو بالکل بات کسی بھی ابہام سے میں سمجھتا ہوں بالاتر ہے. میری گزارش صرف یہ تھی, کیونکہ آپ سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں کچھ آپ میں ہوں گے وکلاء بھی, قانون کے اسٹوڈنٹ بھی ہوں گے, لیکن بطور شہری میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ جو کچھ بھی ہم سیکھتے ہیں ڈاکٹر مریم جیسے استادوں سے, اس کے بعد وہ صرف
ایک علمی بات نہ رہ جائے, صرف ایک ڈرائنگ روم میں بحث کرنے والی بات نہ رہ جائے. میری صرف یہ گزارش تھی کہ ہم پہ فرض پھر بنتا ہے کہ ہم اس کے لیے کچھ کریں. جب برطانیہ میں 10 لاکھ لوگ کسی بھی چیز پہ باہر آ جاتے ہیں, خواہ وہ عراق میں جنگ ہو یا کہیں اور ہو, تو ہم بہت خوشی مناتے ہیں, ہم کہتے ہیں دیکھو کتنی زندہ قوم ہے. میں صرف یہی گزارش کر رہا ہوں کہ زندہ قوم کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اس لیے بالکل بھی ڈاکٹر صاحبہ آپ کی اسکالرشپ کے حوالے سے میں کوئی بات یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں کوئی غیر اہم ہے, بالکل وہ بہت اہم ہے, لیکن where do we go from that? یہ تو مارکس نے کہا تھا نا, the point is not to think about the world, the point is to change it, right? But yes, you have to think about the world, and nobody thought about the world perhaps more deeply than he did. So he himself is an example of reflection and thought then leading to some kind of praxis. So ہمیں کرنا ہے کچھ, میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں. Absolutely, a very powerful note to end on. We'll open it up for questions. I have a question. 26ویں آئینی ترمیم تو پاس ہو گئی, جس سے حکومت بہت خوش ہے اور اپوزیشن بہت زیادہ ناراض ہے, نمبر 1. نمبر 2, ہمیں زیادہ تر شکوہ شکایت حکومت سے ہی ہے. اب بات یہ ہے کہ 17 اگست 2023 کو سپریم کورٹ کے اندر ججز کی جو تعیناتی ہوتی ہے, وہ جو ہائی کورٹ ہے وہاں سے سینیورٹی کے طور پہ وہاں پہ آئے جاتے ہیں. 5ویں نمبر کے محمد علی مظہر جو جسٹس تھے وہاں پہ, اس کو کیوں لایا گیا سپریم کورٹ کے بہاف پہ؟ انہوں نے خود بنیاد رکھی ہے ملٹری کوپ سے جوڈیشل کوپ کی طرف. آپ حکومت کو رونے کی بجائے آپ ایک دفعہ سپریم کورٹ کی طرف دیکھیں اور ان کو بتائیں کہ جسٹ میک یور سیلف کریکٹ فرسٹ, اس کے بعد جو حکومت کا کردار ہوگا اس پہ ہم بات کریں گے. تو جو سپریم کورٹ کا کردار ہے انہوں نے خود ملائن کیا ہوا ہے اور حکومت کو مجبور کیا ہوا ہے کہ سینیورٹی کی بنیاد پہ جو لوور کورٹ سے آپ نے سپریم کورٹ میں ججز لے کے آنا تھا, آج انہوں نے سپریم کورٹ پر ہی حملہ آور ہوئے. تو آپ حکومت پر رونے کی بجائے آپ ایک سپریم کورٹ کی طرف دیکھیں اور ان سے سوال کریں کہ آپ نے بنیاد کیوں رکھی ہے. چلیے ہاں چل رہے ہیں. دیکھیے بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہمیں ہر ایک پہ نظر رکھنی چاہیے. یہ کوئی حزب جوڈیشری اور حزب حکومت نہیں ہے, ہم نے اصول کی بات کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. جہاں بھی اصول کی خلاف ورزی, اور آپ کو میں یقین دلاتا ہوں جتنی پریس کانفرنسز ہم نے عدلیہ کے خلاف کی ہیں, کسی حکومت یا سیاسی جماعت کے خلاف نہیں کی ہوں. تو بالکل ہم یہ کرتے ہیں, کوئی بھی یہاں پہ مقدس گائے نہیں ہے. عدلیہ نے بے شمار غلطیاں کی ہیں اپنی تاریخ میں, لیکن بات تو ہم اصول کی کر رہے ہیں. اور ہر لمحہ جو ہماری تاریخ کا ہوتا ہے جس میں ہم زندہ ہوتے ہیں, ہمیں ریاکٹ کرنا پڑتا ہے. آج آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں اس ملک کو, آج آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں اصولوں کو. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی مستقل عدلیہ کے وفادار یا عدلیہ کے مخالف ہیں, ہم نے اصول کی بات کرتے ہیں. تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, عدلیہ نے بہت ایسے کام کیے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے. اور کنکلوڈ اسی آپ کے نقطے پہ کیا تھا کہ ان فیصلوں کے بغیر یہ کچھ نہیں ہو سکتا تھا جو آج دیکھ رہے ہیں. تو میں آپ سے ایک قدم آگے جاؤں گا کہ عدلیہ سے تو یہ بات شروع ہونی چاہیے, اختتام نہیں. یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. شکریہ, آپ نے جناب کی سول لبرٹیز کی تھنکنگ تھی اس پہ ڈاؤن پہ لکھا تھا, آپ کا بہت شکریہ. لیکن ابھی آپ نے سو موٹو نوٹس پہ کہا ہے, تو ہم کیسے ڈیفرینشیٹ کر پائیں گے جوڈیشل ایکٹیویزم کو اور سو موٹو کو؟ ججز خود مقبولی کے گھوڑے پہ سوار ہو جاتے ہیں اور ایک پتا بھی گرے تو سو موٹو نوٹس لیتے ہیں, جبکہ 1000 کیس پینڈنگ ان سپریم کورٹ. یو آر رائٹ سر, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں اس پہ کیا ایڈ کروں, یہی ہے. اب دیکھیں, یہ آپ سے ہی کہہ رہے ہیں کہ ذرا ایک انفرادی پھر سوچ بیچ میں آ جاتی ہے کہ کہاں بنیادی حقوق شروع ہو رہے ہیں اور کہاں جج صاحب پھر اس سفید گھوڑے پہ سوار ہو رہے ہیں. تو یہاں تفریق کرنا بہت زیادہ اہم ہے.
تو شاید بات کہیں اور چلی جاتی ہے، لیکن جس طرح شروع میں کہا سموسوں کی قیمت پہ سو موٹو لیں گے تو وہ غیر سنجیدہ بات ہے، لوگوں کا اعتماد آپ سے اٹھتا ہے، لیکن 90 دن پہ سو موٹو لیں گے، بالکل ٹھیک کیا، جمہوریت کا مستقبل اس میں، آئینی نظام کا مستقبل اس میں. سو آئی تھنک بی سلائٹلی ڈسرننگ ان واٹ یو ڈیسائڈ، کیونکہ یہ بہت بڑا ہوتا ہے اور بہت بڑا اختیار ہے. ہلو السلام علیکم. میں لائر تو نہیں ہوں لیکن سوچ رکھتا ہوں. آپ 26ویں ترمیم پہ جو بات کر رہے ہیں، آپ نے جو کانٹیکسٹ لیا ہے مجھے اس سے تھوڑا سا اختلاف ہے کہ 26ویں ترمیم کو انڈو کرنے کے لیے آپ 27ویں ترمیم لائیں، 28ویں لائیں، 28,000ویں لائیں، کچھ نہیں ہوگا جب تک ایک ترمیم آپ نہیں لائیں گے جس کے تھرو یہ قانون بنا دیا جائے کہ جتنے گورنمنٹ کے سرونٹس ہیں، جوڈیشری، پولیٹیشنز، بیوروکریٹس، آرمی، جتنے لوگ تنخواہ لیتے ہیں حکومت سے، ان کے لیے ممکن نہ رہے کہ وہ باہر پراپرٹی خرید سکیں، باہر جا کر قیام کر سکیں. تو جب آپ اسکیپ روٹ نہیں بند کریں گے، جب تک آپ اسکیپ روٹ نہیں بند کریں گے، یہ سلسلہ آپ بند نہیں کر سکتے. تو اس پر آپ غور کیجئے کہ ترامیم جتنی مرضی لے آئیے، ہمارا یہ بیک ڈور کھلا ہوا ہے، اس بیک ڈور کو آپ کو بند کرنا پڑے گا، تب جا کر آپ اس ملک کی کچھ خدمت کر سکتے ہیں. سر آپ سے پوری طور پہ اتفاق کرتا ہوں. I agree with you. Although اس میں جو economic implications ہیں وہ کوئی economist بتائیں گے, but as a lawyer I think it makes sense. آپ مائک لے لیں پلیز پہلے. آپ پلیز, سوری, جن کے پاس مائک ہے پہلے وہ بولیں گے. جی تھینک یو ویری مچ. سلمان صاحب آپ سے سوال ہے پلیز. اسد صاحب آپ نے بڑا بریف کیا. آپ لوگوں کو جتنی بھی ہم سب تکلیف میں خواہش ہوئی ہے, آپ تو بہت زیادہ پرابلم سے گزر رہے ہیں, سیٹ بھی آپ کی پھنسا رہی لوگوں نے. جتنی ایگزامپلز آپ نے ایوب خان سے دینے شروع کی, کوئی بھی اسپیس ایسی نہیں ملی جہاں پہ جوڈیشری نرچر ہو سکتی ہو. ہر دفعہ کوئی نہ کوئی اٹیک ہے, کہیں نہ کوئی ایسا ہمیشہ بریک ہے جو آج ہم جس سچویشن میں ہیں اور وہ ڈیٹیریٹ ہوتا جا رہا ہے. کوئی ایسا سچویشن ہے کہ جو ایک سرٹن نرچرنگ سے تو گزرنے کی اسپیس تو ملا. جن بھی آپ کمپنیز کی ایگزامپل دیتے ہیں وہ نرچرنگ اسپیس ملی ہوئی کہیں پہ, وہ کسی بھی جگہ بھی نہیں ملی ہوئی جہاں پہ ہمیں پکڑ لیتے. لیکن یہاں پہ تو بالکل ہی اب اتنے ایج پہ آ گئے ہیں کہ سلمان صاحب بینگ سو مچ پاورفل, ابھی یہ اتنے پاورفل ہیں تو لڑ رہے ہیں. عام بندہ تو لڑ بھی نہ سکے کہ اپنی سیٹ پہ ریورٹ نہیں کروا سکتے, جو ہم سب کو پتہ ہے پبلکلی ڈکلیئرڈ ہے. تو کیا وہ نرچرنگ کا کوئی اسپیس ہے کہیں پہ؟ تھینک یو. دیکھیے اسپیس کریٹ ہوتی ہے نا, کریٹ کرنی پڑتی ہے. نہیں میں عرض کرتا ہوں, دیکھیے معاشروں نے جنگیں لڑی ہیں, معاشرے اٹھے ہیں, وہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی قتل و غارت والی ریولوشن ہو, انقلاب ہو, لیکن معاشرے میں ایک سوچ پیدا ہوتی ہے کہ ہم نے یہ نہیں ماننا, دستے قاتل کو جھٹک دینا ہے. جب تک معاشرے میں یہ بات نہیں پیدا ہوگی, یہ صرف سیاسی جماعتوں کی بات نہیں ہے, پورے معاشرے میں ایک اتفاق رائے ہونا چاہیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں, یہ وہ اصول ہیں, یہ وہ اقدار ہیں جن کی اگر نفی ہوگی اور اس میں کوئی بھی اس وقت معتوب ہو, ہم انکار کریں گے, ہم ریزسٹ کریں گے. تو یہ ایک معاشرے کی بات ہے. نہیں دیکھیں میں عرض کروں, میں عرض کروں, دیکھیں میری گزارش صرف یہی ہے کہ اگر تو آپ ڈر گئے, آپ نے کہا یہ تو بڑا مشکل کام ہے, یہ نہیں ہو سکتا, تو پھر نہیں ہوگا نا. لیکن دنیا میں ایسا ہوا ہے, لوگ کھڑے ہوئے ہیں. دیکھیں میرے اوپر اگر میں مثال دے سکوں, پچھلے 2 مہینوں میں 18 مقدمے بن چکی ہیں فوجداری, اور اب ہر تیسرے دن مجھے عدالت جانا پڑتا ہے اپنی بیل کرانے کے لیے, اور اس میں قتل کا مقدمہ بھی شامل ہے. اچھا اب یہ میرے لیے مزے کی بات ہے, میں ایک تو کتابیں پڑھتا تھا, میں کورٹ میں بحث کرتا تھا, اب مجھے بطور ملزم پیش ہونا ہوتا ہے, اور ضرور میں گرفتار ہو جاؤں گا چند دنوں میں, لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. دیکھیں نہیں, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, دیکھیں آپ کو ذہنی طور پہ اس خوف سے اپنے آپ کو آزاد کرانا ہوتا ہے. کیا ہوا اگر میں جیل چلا جاؤں گا؟
तो स्पेस बन जाएगी. I think we'll take one last question. Yeah. Okay, two more. Sorry, Mike, please इधर ला दें. अच्छा, sorry, आप बोले पहले. राजा साहब, आपके लिए क्योंकि ये भड़ास है, ये आपने देखा ये कितना अंदर एक हवा है जो निकल रही है बाहर, उसके ऊपर 2 जुमले बोलूंगा क्योंकि सवाल बड़े ले लिए कि मारा जाऊंगा पहले मैं किसी फसाने में, यानी कि स्क्रिप्ट में, फिर मारा जाऊंगा मैं हकीकत में, मैं चुप रहा तो मेरा जमीर मुझे मार देगा, गवाही दी तो अदालत में मारा जाऊंगा. और जिसके लिए आखिरी ये शेर मैं बोलने जा रहा हूं, उनको आपको पता है कि जिसकी वजह से सारा मसला चल रहा है कि इतने जालिम ना बनो, कुछ तो मुरव्वत सीखो. तुम पे मरते हैं क्या मार ही डालोगे? कि हमारी फौज है सर हमारी फौज है, हमारा ऑनर खत्म करवा दिया उन्होंने अपना. Mike, please इधर. सर Mike, please. मेरा सलमान साहब से सवाल है. इसके बाद प्लीज यहाँ इधर ला दें. सलमान साहब आपने रेजिस्टेंस की बात की, तो अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, जब पीटीआई की टॉप लीडरशिप की बात करते हैं, तो वो तो इस्लामाबाद से गायब हो जाती है. और ये कैसे पॉसिबल है कि मेजॉरिटी पार्लियामेंट में आपकी हो और 26 अमेंडमेंट पास हो जाए. तो इसके बारे में ना हफीजुल्लाह न्याजी साहब कहते हैं कि पीटीआई की लीडरशिप का ये मौका है. तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? I want to आर्थराइटिस का इशू हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा है, हमारे बुजुर्गों को हमारे रूटीन में ऑस्टियो. अच्छा, ये जो अभी मिलिट्री सेंटेंसेस आए हैं, आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है उनका, और आगे होगा क्या, कि जब वो क्या अपील कर सकते हैं, या आपको डिटेल्स पता है उन केसेस की, उनको सजाएं क्यों हुई, और उसके बाद आगे जरा थोड़ा सा प्रोसेस प्लीज एक्सप्लेन कर. हेलो. हाँ, देखिए मैंने अर्ज किया था ना कि तो बिल्कुल ही प्रोसेस ऐसा है कि इसमें अपील नहीं हो सकती. अपील सिर्फ यही है, एक कर्नल साहब का फैसला है तो उसकी अपील चली जाएगी जनरल साहब के पास, बस. उसके बाद तो आप हाई कोर्ट में सिर्फ यही कह सकते हैं कि ये इनकी अपॉइंटमेंट ठीक नहीं हुई थी कर्नल साहब की. तो इसलिए मैंने कहा ये बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है. मैं परसों गया था कोट लखपत जेल, वहाँ 3 घंटे में मिल के आया हूँ इन लोगों से जिनको सजाएं हुई हैं. किसी को 10 साल हुई है, किसी को 8 साल हुई है. तो सबसे मैं फर्दन मिला, उनके खानदानों से मिला. अब वो यही पूछते थे सब ठीक हो जाएगा, आप हमारे लिए लड़ेंगे. मैंने कहा लड़ रहा हूँ आपके लिए, बिल्कुल लड़ेंगे. लेकिन सच्ची बात यह है कि लड़ना पूरे माशरे को पड़ेगा. मेरा